العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا بےحد احسان و کرم ہے کہ رب کائنات نے ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زندگی کے ہر شعبے میں دین کو اسی اہتمام کے ساتھ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سفر المظفر کی 30 تاریخ ہے اور کل سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی مہینے میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے چلے گئے ہیں، یعنی آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گویا ایک خاص تعلق ہے۔ اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے پورے مہینے انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے آپ کی زندگی۔ لیکن وہ نمونہ اسی وقت ہوگا جب ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ جب تک آپ کس چیز کو جانیں گے نہیں، اس کی پیروی کیسے کریں گے، ان کے طریقوں کو کیسے اپنائیں گے۔ اسی لیے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں اور ایک روایت کے مطابق 571 عیسوی کے اندر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دار ابن یوسف شعبہ ابی طالب مکۃ المکرمہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی پیدائش پیر کے روز یعنی منڈے کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ دن یعنی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے 8 لکھا ہے، بعض نے 10 اور بعض نے 12 لکھا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن اتنا طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے روز ربیع الاول میں ہوئی، اور تاریخ دانوں نے انگریزی تاریخ لکھا ہے کہ اپریل کے اندر 1971 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ 571 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی والا سال۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس نبی کی پیدائش سے پہلے کچھ علامات ظاہر کرتے ہیں۔ وہ علامتیں، وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نارمل نہیں ہوتی ہیں، وہ تھوڑی الگ ہوتی ہیں، عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ عربی کے اندر اسے ارہاسات کہا جاتا ہے۔
کہ کسی نبی کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نشانیوں کو ظاہر کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عام الفیل کا واقعہ پیش آیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر جو بیت اللہ ہے، جو کعبہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو ڈھانے کے لیے یمن کا گورنر آیا تھا اور اس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر آیا تھا اور اللہ کے گھر کو ڈھانا چاہتا تھا، توڑنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے سے اس کے لشکر کو اور اس کے ہاتھیوں کو تباہ کیا، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک بڑے لشکر کی شکست چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہونا، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ ایک اللہ کے قدرت کی نشانیاں تھیں کہ اللہ نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے پرندوں کے لشکر کو گویا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ عام عورتوں کو جس طریقے سے حمل کے ایام میں تکلیف ہوتی ہے، متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے، یا اور بھی جو تکلیفیں ایک حاملہ عورت کو، ایک پریگننٹ لیڈی کو پیش آتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی تکلیف آپ کو پیش نہیں آئی۔ اور اسی طریقے سے وہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا حمل کی حالت میں کہ مجھے خواب میں یہ بتلایا گیا کہ جو بچہ آپ کے پیٹ کے اندر ہے یہ قوم کا سردار بنے گا، اور اس کا نام آپ محمد رکھنا، اور پیدائش کے بعد آپ یہ کہنا کہ میں اس بچے کو اللہ کے پناہ میں دیتی ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ ہیں، ان کو یہ دکھلایا گیا، ایک نور، ایک روشنی نظر آئی، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ شام، جسے آج سیریا کہا جاتا ہے، اس شام کے اندر ایک شہر بصرہ، وہ بصرہ شہر نظر آیا، وہاں کے محل نظر آئے، اور شام کے دوسرے محل نظر آئے۔ یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ جو بچہ آپ کے پیٹ کے اندر ہے، اس کی جب پیدائش ہوگی تو جس روشنی کو لے کر، جس دین کو لے کر آپ آئیں گے، وہ دین آپ کی زندگی ہی میں اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام شام تک پہنچ چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے، آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہے، اور آپ کے نانا کا نام وہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حمل کی حالت میں تھے، اسی وقت حضرت عبداللہ کو ان کے دادا، ان کے ابا حضرت عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا، اور وہاں آپ گئے اور وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دیے پیدائش کے فوراً بعد، اور اس کے بعد آپ نے مٹھی میں مٹی لی ہے اور آسمان کی طرف دیکھا ہے۔ اس وقت مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا
آسمان کی طرف دیکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک نارمل بچہ جو ہوتا ہے اس کے برخلاف آپ نے ایک ایسا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 2-4 دنوں تک حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور ابو لہب جو آپ کے چچا تھے اور جس کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا ہے، جب اس کو یہ خبر ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی آمنہ کو بیٹا ہوا ہے، تو بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں ان کی ایک باندی تھی صوبیہ نام سے، صوبیہ، اس کو آزاد کر دیا ابو لہب نے خوشی کے اندر۔ اسی لیے بعض صحابہ کا غالباً بیان ہے کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا گزر رہی ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانیوں کے اندر ہوں، لیکن تھوڑی سی سہولت مل رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں۔ بہرکیف صوبیہ نے اور حضرت آمنہ نے 2-4 دنوں تک آپ کو دودھ پلایا ہے، کچھ دنوں تک، اور اس کے بعد جیسا کہ معمول تھا کہ مکہ کے جو شرفا تھے، جو شریف گھرانے کے لوگ تھے، وہ اپنے بچوں کی پرورش دیہاتوں میں کروایا کرتے تھے۔ اس کے مختلف وجوہات تھے۔ اس کی 2 بڑی وجہیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ جو دیہاتوں کا انوائرمنٹ تھا، وہاں کا ایٹماسفیئر اور ماحول ہوا کرتا تھا، وہ کافی اچھا اور خوشگوار ہوا کرتا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیور اور بالکل اچھی اور خالص عربی زبان جو ہے وہ گاؤں اور دیہاتوں کے اندر بولی جاتی تھی۔ تو لوگوں کا ایک تصور تھا، ایک خیال تھا کہ بچے جب وہاں جا کر پرورش پائیں گے تو وہاں کی اچھی اور خوشگوار ہوا کے اندر، آب و ہوا کے اندر بچوں کی پرورش ہوگی تو اچھی پرورش ہوگی، اور بچہ بچپن کے اندر اچھی زبان بھی سیکھ جائے گا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، اگر آپ غور کریں تو جو زبان ہوتی ہے شہروں کے اندر وہ زبان خالص باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر مراٹھی ہے، بامبے والے بھی مراٹھی بولتے ہیں، اور مہاراشٹر کے گاؤں کے لوگ بھی مراٹھی بولتے ہیں، لیکن جو اوریجنل مراٹھی زبان گاؤں والے بولتے ہیں وہ شہر والے نہیں بول سکتے اور نہ بولتے ہیں، اس لیے کہ شہر کے اندر مختلف علاقے کے لوگ آتے ہیں تو وہاں کی زبان پیور نہیں رہ جاتی، ہر زبان کے الفاظ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جو پیور زبان ہوتی ہے وہ گاؤں کے اندر ہوتی ہے، اور مکہ جو تھا وہ اس وقت بھی ایک سینٹر آف اٹریکشن تھا، لوگوں کے لیے مرکز توجہ تھا اس وقت بھی۔ بیت اللہ کی وجہ سے لوگ الگ الگ علاقے سے لوگ آتے تھے، اور اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے بہت سارے، اس لیے الگ الگ جگہ کے لوگ آتے تھے، اپنے اپنے حساب سے پوجا کرتے تھے، جو بھی ان کی مرضی میں آتا تھا کرتے تھے، طواف کرتے تھے، الگ الگ شکلوں سے عبادت کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ زبان خالص شہروں میں باقی نہیں رہ جاتی ہے، اور وہاں پہ نہیں تھی، اس لیے ایک معمول تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ جو ماحول تھا، انوائرمنٹ تھا، وہ اچھا نہیں تھا۔ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بیت اللہ وہاں پر تھا اور دنیا بھر کے لوگ وہاں پر آتے تھے، اور جو مزارات ہوتے ہیں یا مقدس جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بہت سے بیمار لوگ اور ہر طرح کے لوگ بھی آتے ہیں تاکہ وہاں پر اپنے عقیدے کے مطابق اپنے بیماری کے لیے شفا کی دعا کر سکیں اور بھی منتیں مانگ سکیں۔ 360 بت وہاں پہ موجود تھے اس بیت اللہ کے اندر، الگ الگ عقیدے کے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا، ایٹماسفیئر اچھا نہیں تھا، اس لیے وہاں کے شرفا، شریف گھرانے کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش گاؤں میں کرایا کرتے تھے۔ بہرکیف
ایک قافلہ آیا گاؤں سے اور بچوں کو لینے لگے وہ، تو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے تقریباً سب کو جو عورتیں آئی تھی ان لوگوں نے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ بھی آئی تھی، کافی غریب تھی اور ان کو دودھ بھی نہیں ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا، اس لیے مکہ کی جو دوسری عورتیں تھیں انہوں نے اپنا بچہ ان کو نہیں دیا۔ دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ والد نہیں تھے تو ان عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے بچوں کی جب وہ پرورش کرتے تھے گاؤں میں اور جب واپس لے کر آتے تھے تو ان کے والد کی طرف سے ان کو انعامات ملتے تھے، اور جب والد نہیں ہے تو یہ امید نہیں تھی کہ زیادہ انعامات ملنے والے ہیں، تو اسی لیے کسی نے قبول نہیں کیا۔ بالآخر حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اب تو کوئی بچہ مل نہیں رہا اور ایک ہی بچہ بچا ہے، وہ اگرچہ یتیم ہے لیکن خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس بچے کو ہی لے لیں، اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے لے لیا۔ لینے کے بعد جو فرود گاہ یعنی جو باہر کے لوگ آتے تھے تو اپنے رہائش کے لیے جو خیمے وغیرہ لگاتے ہیں اس طریقے کا نظام ہوگا، بہرکیف وہاں پر لے جا کر رات گزاری بچے کے ساتھ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب میں وہاں پر لے کر گئی بچے کو تو مجھے خود دودھ نہیں ہوتا تھا، میرے پاس پہلے سے ایک بچہ تھا جس کا نام عبداللہ ہے، تو اس کو ہی بڑی مشکل سے میں دودھ پلا پاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کے اندر ایسی طاقت دے دی اور اتنا دودھ اتار دیا کہ میں نے دونوں بچے کو سیراب ہو کر پلایا، دونوں بچے نے اچھے سے پیا۔ اس کے علاوہ جو اونٹنی تھی ہمارے پاس ایک لاغر اور کمزور درجے کی اونٹنی تھی، اللہ نے اس بچے کی برکت سے اس اونٹنی کو اتنا دودھ دے دیا کہ ہم نے خوب پیٹ بھر کر پہلی مرتبہ دودھ پیا اور آرام کی نیند ہم سو پائے، اور وہ لوگ خوش ہو گئے، سبحان اللہ، وہ لوگ خوش ہو گئے کہ ہمیں بہت اچھا بچہ ملا ہے، بہت ہی مبارک بچہ ملا ہے۔ پھر ان کا بیان ہے کہ جب ہم اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے ہیں، دیہات کی طرف، تو وہ اونٹنی جو بالکل لاغر اور کمزور تھی، سب سے پیچھے رہا کرتی تھی، وہ تیز چلنے لگی۔ اللہ کی قدرت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور ہونے لگا۔ پھر ان کا بیان ہے کہ جب میں بچے کو گھر لے کر گئی تو ذریعہ معاش کے لیے میرے پاس بکریاں تھیں اور جنہیں ان کی بیٹی جا کے چرایا کرتی تھی اور اس سے گزارا چلتا تھا، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ جو بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں بھی دودھ بہت زیادہ آنے لگے، اور جو محلے کی عورتیں تھیں وہ رش کرتی تھی اور اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ تم بھی اپنی بکریوں کو وہیں چراؤ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کوئی چراگاہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، یہ تو یتیم جو دراصل در یتیم تھا اس کی برکتیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں برکتوں کا ظہور کیا تھا۔ بہرکیف 2 سال تک پرورش کرنے کے بعد جب دودھ چھڑانے کا وقت آ گیا اور اسی وعدے پر لے کر آئی تھی 2 سال کے لیے، تو واپس لے کر گئی۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس بابرکت بچے کو واپس کریں، لیکن ایک وعدہ تھا، اس وعدے کے مطابق لے کر گئی ہیں، اور لے جانے کے بعد وہاں پر یہ کہا کہ وعدے کے مطابق میں تو بچے کو لے کر آ گئی ہوں، لیکن گزارش ہے کہ آپ بچے کو ہمیں دے دیں، ہم چاہتے ہیں کچھ دن اور اس کی پرورش کریں۔ دوسری طرف اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ وبا پھیلی ہوئی تھی مکہ کے اندر، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بہانہ مل گیا کہ یہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کچھ دن اور ہمیں بچہ دے دیجئے۔ اور اس طریقے سے حضرت آمنہ نے بھی بچے کی سیفٹی اور ان کی حفاظت کے خاطر دوبارہ اجازت دے دی، اور حضرت حلیمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لے کر آ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولنے کی عمر کو پہنچے، جب آپ کی زبان کھلی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ سب سے پہلا جملہ پہلی بات جو آپ کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ بات کی ہے اور یہ الفاظ نکلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ یقیناً بہت بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اور بہت زیادہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ پاک ہے، صبح و شام اللہ کی پاکی ہونی چاہیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے الفاظ تھے، پہلی بات تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال کی ہو گئی ہے، آپ جب کھیلنے وغیرہ کے عمر کے ہو گئے ہیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ باہر آپ نکلتے تھے، دوسرے بچوں کو کھیلتے دیکھا کرتے تھے، لیکن ان بچوں کے ساتھ کھیل میں کبھی شریک نہیں ہوتے، الگ تھلگ رہنا آپ پسند کرتے تھے۔ ایک بار یہ کہا کہ امی جان یہ بتلائیے کہ میرے جو بھائی ہیں وہ کہاں جاتے ہیں ڈیلی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، جو عبداللہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جاؤں، ایک جذبہ کہ بھائی جب کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں بھی ہاتھ بٹاؤں، اور بالآخر انہوں نے اجازت دے دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبداللہ ہانپتے ہوئے اور ڈرے ہوئے تیزی کے ساتھ گھر واپس آتے ہیں اور یہ کہا والدہ سے کہ امی جان بڑا حادثہ پیش آ گیا، جو ہمارے بھائی ہیں قریشی بھائی، ان کو 2 لوگوں نے پکڑ کے ان کے پیٹ کو چیر دیا ہے، اس لیے ہم گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت آمنہ بہت گھبرائی اور تیزی کے ساتھ جب اس چراگاہ تک پہنچی ہیں تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہے، بدلا ہوا ہے خوف کی وجہ سے آپ کا چہرہ۔ آپ قریب گئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 لوگ آئے تھے اور نہ جانے کیا میرے پیٹ کو چیر کر تلاش کر رہے تھے اور کچھ چیزیں انہوں نے نکالی اور پھر ویسے ہی انہوں نے کر دیا۔ بہرکیف حضرت آمنہ بہت گھبرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی، اور آنے کے بعد اس علاقے میں کاہن رہا کرتا تھا۔ کاہن مطلب ایسا شخص جو جنات و شیاطین کی مدد سے کچھ آگے کی باتیں بتلایا کرتا تھا، پیشین گوئی کرتا تھا۔ تو وہاں لے کر حضرت آمنہ گئے بچے کو لے کر۔ جب وہاں پہنچے تو جو کاہن تھا جب بچے کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس بچے کو لے کر سینے پہ لے کے کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا تیز آواز کے ساتھ، یہ آواز دی کہ اے عرب والو دوڑو، یہ وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کر تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایک نئے دین کو تمہارے سامنے پیش کرے گا جس دین پر تمہارے آبا و اجداد نہیں تھے، اس لیے دوڑو، اس کو قتل کرو۔ حضرت آمنہ کو بہت غصہ آیا، بچے کو چھین کر لان تان کرتے ہوئے کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنا مبارک بچہ ہے، تم اس طرح کی فالتو باتیں کر رہے ہو، اور اس طریقے سے واپس آ گئی۔ اور آنے کے بعد آپ کو یہ خوف ستا رہا تھا کہ یہ کاہن ایسا بول رہا ہے، کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں کوئی مارنے کے لیے نہ آ جائے، اور اس طریقے سے فوراً آپ پھر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ مکہ روانہ ہونے کے بعد حضرت آمنہ کے حوالے بچے کو کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، میں بہت گھبرا گئی۔ حضرت آمنہ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ واقعہ بتلایا تو ان کو کچھ تعجب محسوس نہیں ہوا اور یہ کہا کہ یقیناً میرے بچے کی ایک بڑی شان ہے، مجھے معلوم ہے جو آپ کہہ رہی ہو، میں تو جب سے حمل کی حالت میں ہوں تب سے ہی عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہی ہوں، اور پھر انہوں نے جو حمل کے حالات میں جو واقعات پیش آئے اور جو انہوں نے نور دیکھا ان تمام کو بیان کیا۔
بہرکیف بچہ اپنی والدہ کے حوالے ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ کرنے لگی. اور اس کے ساتھ ساتھ پیدائش کے وقت ایک اور جو واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ کہ جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو فارس جو ایران کا علاقہ ہے، یہاں کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، ان کے یہاں ایک آتش کدہ تھا، ایک آگ تھی جو 1000 برس سے جل رہی تھی، اور جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے. یہ لوگ مجوسی تھے، یہ لوگ آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے. وہ آگ اچانک بجھ گیا. ان کے ایوانوں کے اندر، ان کے محلوں میں زلزلہ آ گیا، اور اس کے علاوہ جو کنگوروے تھے 9 یا 7 وہ گر گئے. وہ لوگ کافی پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اشارہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام قیصر و کسرا کے ایوانوں تک پہنچے گا. اور آخر ہوا کہ قیصر و کسرا کے ایوانوں تک اسلام پہنچا اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ حضرت آمنہ کرنے لگی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. حضرت آمنہ مدینہ گئی تھی اور واپسی میں مقام ابوا پر آ کر آپ بیمار ہوئی اچانک، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال کی تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے گزر چکے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی ہے، اور ایک لمبے زمانے تک کی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو